ذیل کے جملوں کی تشریح بما حوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ نمبر 1، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ ہے، غائب ہے، چہرہ صحیح لکھنا، زرد ہے، بے یارو دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ حوالہ سبق، یہ جملہ سبق امید کی خوشی سے اخذ کیا گیا ہے۔ حوالہ مصنف، یہ سبق سر سید نے تحریر کیا ہے، یہ مضمون سر سید کے رسالے تہذیب الاخلاق کا بھی حصہ ہے۔ جملے کی تشریح، اس جملے میں بے گناہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا ہے، جن کو ان کے بھائیوں نے حسد اور جلن کے جذبے کے تحت اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا اور یہ مشہور کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو درندوں نے کھا لیا ہے۔ یہ خبر ان کے بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی تو بیٹے کے غم میں اتنا روئے کہ بینائی جاتی رہی۔ ادھر یوسف علیہ السلام قید خانے میں بے یارو مددگار قید ہیں، ان کا روشن چہرہ زرد پڑا ہوا ہے۔ دوسری، غیر قوم اور غیر مذہب کے ماننے والوں کے ہاتھوں قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ نمبر 2، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے۔ حوالہ سبق، یہ جملہ سبق امید کی خوشی سے اخذ کیا گیا ہے۔ مصنف کا حوالہ، سبق امید کی خوشی سر سید نے تحریر کیا ہے، یہ ان کے مضامین سر سید میں بھی شامل ہے۔ جملے کی تشریح، اس جملے میں ایک ماں کی تمثیل ہے جس کا بچہ جھولے میں سو رہا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور جھولے کی ڈوری بھی ہلاتی جا رہی ہے، اس کے ہاتھ گھر کے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں جبکہ اس کا دل بچے میں لگا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بچے سے بے پناہ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں جن کا اظہار وہ کرتی رہتی ہے۔ سوال نمبر 5، سبق میں سے 5 تراکیب لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے۔ تراکیب لفظی معنی، بے ریا خیالات برے خیالات، محنت کا پھل محنت کا اچھا نتیجہ، دل کی ٹھنڈک دل کا سکون چین، کٹھن گھڑی برا وقت، خوش الحان سریلی آواز۔ سوال نمبر 6، درج ذیل جملوں میں سے اسم فعل اور حروف کی نشاندہی کیجیے۔ اسلم نے چائے پی، اسلم اسم، فعل کیا ہو جائے گا چائے پی یا پینا، حرف کیا ہو جائے گا نے۔ اسی طرح حامد کتاب پڑھ رہا ہے، حامد کتاب پڑھ رہا ہے۔ وہ کراچی میں رہتی ہے، کراچی رہتی ہے، اور وہ